اللہ الرحمن الرحیم ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم هكذا ذكر في المشاهير بھائیوں ويسر بهما لقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أربع لا يخفيهن الإمام وذكر من جملتها التعبد والتسمية والآمين. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صفت صلاۃ جاری ہے. نماز پڑھنی کس طرح ہے؟ تو فرائض کے مسئلے بیان کرتے ہیں. سنن نوافل پر جو فرق ہے وہ آگے بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن باقی سارا کام مشترکہ ہے. اچھا جی، اعوذ باللہ اس نے پڑھ لی ہے اور پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم. التسمیہ فی اول القراءت، بسم اللہ پڑھے. اسی طرح نقل کیا گیا ہے مشاہیر میں، احادیث مشہورہ میں. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَقْرَأُ معطوف ہے علی قولہ وَيَسْتَعِيذُ. یہ احتراز ہے امام مالک رحمہ اللہ کے قول سے، اور وہ کہ حجت پکڑی انہوں نے اس کے ساتھ، کیونکہ امام مالک فرماتے ہیں نہ لائے مسلی تسمیہ نہ سرن نہ جہرن. ان کی دلیل حدیث حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا کی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قرات شروع کرتے تھے الحمدللہ رب العالمین کے ساتھ. یہ مالکیوں کی دلیل ہے. ہاں کذا نوکیلا، میں کہتا ہوں اس میں احادیث ہیں. ان میں سے حدیث ہے نعیم مجمر یا مجمر پڑھے سجدوں میں ضبط نے. جناب نعیم فرماتے ہیں نماز پڑھی میں نے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے، تو پڑھا انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر پڑھی انہوں نے ام القرآن سورہ فاتحہ. پس جب سلام پھیرا جناب ابو ہریرہ نے تو فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بے شک میں البتہ زیادہ مشابہ ہوں تم سے عذرو نماز کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. انتہا رواہ ابن خزیمہ وابن حبان فی صحیحہما والحاکم فی المستدرک وقال صحیح علی شرط شیخین ولم یخرجاہ فی المشاہیر. جی پس تعویل کی جائے گی حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شروع فرماتے تھے نماز کو الحمدللہ کے ساتھ، بائیں طور کے بے انہا کہ ام المومنین نے ارادہ کیا افتتاح کا اس میں کہ سرکار حمد کرتے تھے اس کے ساتھ. یہ بیان کیے کہ سرکار حمد جو ہے وہ الحمدللہ سے یوں توجیہ کریں گے، اور اصرار کریں ان دونوں کے ساتھ
سری نمازوں میں تو سری ہیں ہی ہیں، لیکن 3 نمازوں میں جب اونچی قرات ہے تو تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ وہ اصرار کرے، آہستہ پڑھے، اونچی آواز سے نہ پڑھے۔ بابجا قول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ 4 چیزیں یخفیہن اخفا کرے ان کا امام، ذکر فرمایا جناب عبداللہ بن مسعود نے ان 4 میں سے تعوذ کو اور تسمیہ کو اور آمین کو، تو چوتھی چیز ربنا ولک الحمد تحمید برول اربعہ، چاروں کو روایت کیا ابن ابی شیبہ نے جناب ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لقول ابن مسعود قلت غریب و بمعناه ما رواه ابن ابی شیبہ فی مصنفہ، حدثنا حشیم عن سعید ابن المربزان یا مربزان، ضبط ویکھیا کرو کس واسطے رکھی جو کول المغنی، حدثنا ابو وائل عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عبداللہ بن مسعود اخفا کرتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اور استعاذہ کا اور ربنا لک الحمد کا، اور پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی طرح نقل کیا گیا ہے مشاہیر میں، اور اصرار کرے ان دونوں کے ساتھ، باوجہ قول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 چیزیں اخفا کرے ان کا امام، اور ذکر فرمایا آپ نے ان جملہ سے تعوذ اور تسمیہ اور آمین، تو چوتھا تحمید ہے جی۔ اور پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسی طرح نقل کیا گیا ہے مشاہیر میں کے ساتھ باوجہ قول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 چیزیں اخفا کرے ان کا امام، اور ذکر فرمایا آپ نے ان جملہ سے تعوذ اور تسمیہ اور آمین کو۔ باقی حدیثہ اشیت لکھے ہیں ساریاں 2 طرفوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ تعالی یجب بالتسمیۃ عند الجهر بالقراءۃ لمن لما روی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جہر فی صلاته بالتسمیۃ، اور فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے اختلاف اول الجہر بالتسمیہ فی ابتداء القراءۃ، فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے جہر کرے تسمیہ کے ساتھ، جہر بالقراءت کے وقت صبح مغرب عشاء جی، جمعے والے دن جمعے کی نماز، جہاں جہاں قراءت جہر ہے وہاں بسم اللہ بھی اونچی پڑھے قراءت کے شروع میں، یعنی فاتحہ کے شروع میں۔ دلیل بوجہ اس کے جو روایت کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جہر کیا اپنی نماز میں تسمیہ کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ ایشا بس یجہر بالتسمیۃ وہو قول ابن عباس و ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عند الجہر بالقراءۃ
مبسوط میں یہ ہے کہ مسئلہ فی الحقیقت مبنی ہے اس بات پر کہ تسمیہ نہیں ہے پہلی آیت فاتحہ سے اور نہ صورتوں سے ہمارے نزدیک، بلکہ یہ ایک آیت ہے پورے قرآن شریف میں، بلکہ یہ ایک آیت ہے۔ نازل کی گئی ہے فاصلہ کرنے کے لیے صورتوں کے درمیان، نہ کہ کسی صورت سے ہے، پورے قرآن میں ایک آیت۔ اور یہی اختیار ہے امام ابو بکر رازی رحمہ اللہ کا، اور فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے مکروہ ہے جنب کے لیے اور حائض کے لیے پڑھنا بسم اللہ کا قراءۃ القرآن کی وجہ پر، ویسے بطور ذکر پڑھے کھانا کھانے سے پہلے تو پڑھا ہوا مسئلہ وہ اجازت ہے، قرآن کی آیت سمجھ کر پڑھے تو پھر نہیں پڑھ سکتے۔ اور فرمایا یہ ہمارا مذہب، فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے تسمیہ ایک آیت ہے فاتحہ کے اول سے، اس میں آپ کا ایک ہی قول ہے، اور آپ کے لیے صورتوں کے اوائل میں دو قول ہیں کہ ہر صورت کی پہلی آیت ہے کہ نہیں، لیکن فاتحہ کی پہلی آیت یہی ہے، ایک ہی قول ہے۔ تو جب وہ اس کو فاتحہ کی پہلی آیت مانتے ہیں تو ظاہر ہے جہاں فاتحہ جہر ہوگی بسم اللہ بھی جہر ہوگی، آیت جو ہے لما روی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جہرا، اخرج الدارقطنی عن سعید ابن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جہر کرتے تھے نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، یہ ان کی دلیل ہے، یہ ان کی قلنا هو محمول على التعليم لأن أنس رضي الله تعالى عنه أخبر أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يجهر بها۔ ہم کہتے ہیں یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ اونچی پڑھی ہے، یہ محمول ہے تعلیم پر، کہ سرکار نے بطور تعلیم پڑھا ہے کہ بسم اللہ فاتحہ سے پہلے پڑھنی ہے، تاکہ یہ مسئلہ پتہ چل جائے، اس لیے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی اس بات کی کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہیں جاہر کرتے تھے بسم اللہ کے ساتھ۔ قلنا، بعض نے کہا ہے کہ تھا جہر ابتدا میں اس آیت کے نزول سے پہلے، فرمانے باری تعالیٰ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، ہوا محمول، وہ محمول ہے، یعنی جہر فرمایا دونوں کے ساتھ، جی بہما ہے نا، اعوذ باللہ بسم اللہ بھی، سامعین کی تعلیم کے لیے انہو مما ینبغی، ان سے ہے کہ مناسب ہے یہ کہ لایا جائے اس کو، اور مکروہ کا ارتکاب تعلیم کے لیے لیسا بے مکروہ۔ مثلاً بھی اس طرح کام کرنا غلط ہے تو بندہ کر کے بتائے تو یہ غلط نہیں ہے، یہ بطور تعلیم ہے، لیکن یوں نہیں ہے کہ شراب پینی حرام ہے تو دیکھ میں تمہیں پی کے بخانا ہے جی پینی حرام ہے، یہ نہیں مطلب ہے، نعوذ باللہ جی۔ چوری کرنی حرام ہے، میں تینوں گوانڈی دی چوری کر کے دسدا میں انج کر کے چوری کرنی حرام، یہ تے نہیں کم پہنچا دینا۔ اچھا جی،
التعلیم وذالک، یہ تعلیم فعلی ہے، یہ ارشاد تعلیم قولی کرنا، یہ تعلیم فعلی، کیونکہ تعلیم جیسے ہوتی ہے قول کے ساتھ ایسے ہی فعل کے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ لأن انسا، جی ایک سوال کرتے ہیں، نئی دلیل پکڑی صاحب ہدایہ نے امام شافعی رحمہ اللہ کے رد میں جناب عبداللہ بن مسعود کے قول کے ساتھ، وہ چار چیزیں اخفا ہیں جی، بلکہ اس کے ساتھ کہ روایت کی گئی جناب آنکھیں نہیں لینا نس، اس لیے کہ رد کرنا اس کا کہ حکایت کیا اس کو امام شافعی رحمہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، رد کرنا اس کا حکایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ اقوا ہے۔ وہ پیچھے تو قول ہے، تو انہوں نے فعل بتایا نا کہ سرکار اونچا پڑھتے تھے، انہوں نے بھی آگے سے دلیل ویسی دی کہ حضرت انس فرماتے ہیں سرکار اونچا نہیں پڑھتے تھے۔ لا یجہر بہا، میں کہتا ہوں نکالا اس حدیث کو امام بخاری و مسلم نے اپنی صحیحین میں، جناب شعبہ سے، جناب قتادہ سے، جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں، جناب انس، نماز پڑھی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے اور جناب ابو بکر کے پیچھے اور جناب عمر کے پیچھے اور جناب عثمان کے پیچھے، فلم اسمع احدا منہم، پس نہیں سنا میں نے کسی ایک کون سے، یقرأ جو قرات کرتے ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی، جی 12 تقریریں خرید لی، خریدنی ہے نصب الرایا خرید دو، مہربانی فرماؤ، جن میں سارے دلائل اتنے پئی ہے، کسی ٹائم کھول کے نا کسی سبق دیکھ دینا، مطالعہ کر لو، پھر چھک کے ورکے وچ پاڑ دو، تاکہ تمہیں پتہ لگ جائے کہ بھی اس بابے کی محنت کی تھی جی، شفقت فرماؤ تھا جی۔ اچھا جی، اور فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے جہر کرے تسمیہ کے ساتھ، جہر بالقرات کے وقت، بابا جا اس کے جو روایت کی گئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہر فرمایا اپنی نماز میں تسمیہ کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ تسمیہ کے ساتھ۔ ہم کہتے ہیں یہ محمول ہے تعلیم پر، اس لیے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی اس بات کی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جہر کرتے تھے بسم اللہ کے ساتھ، جی۔ اور فرمائے امام شافعی رحمہ اللہ نے جہر کرے تسمیہ کے ساتھ، جہر بالقرات کے وقت، وجہ اس کے روایت کی گئی ہے یہ بات، نبی پاک علیہ السلام جہر فرماتے تھے اپنی نماز میں تسمیہ کے ساتھ۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ محمود ہے تعلیم پر، اس لیے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی یہ بات کہ آپ علیہ السلام نہیں جہر کرتے تھے بسم اللہ کے ساتھ۔ ثم عن ابي حنيفه رضي الله تعالى عنه انه لا ياتي بها في اول كل ركعه كالتعوذ،
الاختلاف ثانی تسمیہ فی اول کل رکعت، بھی ہر رکعت کے اول میں. تو پھر پہلی روایت، پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے روایت کی گئی ہے، ہوا روایت الحسن عنہ. جی حسن کون؟ ایک امام حسن بصری ہے، ایک اصلی امام حسن ہے. باقی تو ان کتابیں ہیں نا جی، سچی جڑی بات ہے جی. اچھا جی، انہو یہ کہ نہ لائے بہا بسم اللہ کو ہر رکعت کے اول میں، جیسا کہ تحفظ ہر رکعت کے اول میں کوئی نہیں ہے. بل یسمی فی اول صلاۃ ہی فحسب. ایک روایت یہ ہے صرف پہلی رکعت میں بسم اللہ ہے، آگے الحمدللہ سے شروع کرنا ہے جی. ایک روایت ہے اوقات تعوض ہے، یعنی یہ کہ تعوض ہوتا ہے رکعات کے پس اسی طرح بس مالا، اسی طرح بس مالا وہ لفظ لکھے پڑھا پکاؤ نہ جائے اے مطلب ہے ایک آگے. پھر روایت کی گئی ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے یہ کہ نہ لائے تسمیہ کو ہر رکعت کے اول میں، جیسا کہ تعوذ نہیں لایا جاتا. ہاں جی شابان جی. یہ روایت کی گئی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے یہ بات کہ نہ لائے تسمیہ کو ہر رکعت کے اول میں، جیسا کہ تعوذ نہیں لایا جاتا. واہ واہ. وَأَنَّهُ يَكْفِي بِهَا احْتِيَاطًا وَهُوَ قَوْلُهُ. اور امام صاحب سے روایت ہے، یہ روایت ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی امام صاحب سے، یہ کہ مولوی ہاشم لائے بسم اللہ کو ہر رکعت کے شروع میں احتیاطاً جی، جس پر ہمارا عمل ہے جی، تو احتیاطاً اس کو لائے. اور یہ قول ہے صاحبین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ ہر رکعت میں فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھے. سمجھے احتیاطاً، اس لیے کہ علماء نے اختلاف کیا ہے تسمیہ میں جی. کیا یہ فاتحہ تسمیہ فاتحہ سے ہے یا کہ اور اس پر ہے قرات فاتحہ کی؟ وہ تو ہے، فاتحہ تو پڑھنی ہے، تو پس ہوگا اس پر قرات تسمیہ کا، تاکہ ہو جائے وہ ابد کے سے اختلاف سے نکل جائے. کیونکہ یہ قول بھی تو ہے نا کہ بھی کیا بلا بسم اللہ جو ہے وہ فاتحہ شریف کی پہلی آیت ہے، تو احتیاط یہ ہے کہ کیا کرے، بسم اللہ پڑھے ہر رکعت کے شروع میں، یعنی فاتحہ کے شروع میں بسم اللہ پڑھے نہیں. احتیاط یہ ہے. اور روایت کی گئی آپ سے یہ کہ لائے بسم اللہ کو فی کل رکعت ہر رکعت میں احتیاطاً. اور یہ قول ہے صاحبین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا. ہاں جی. اور آپ سے روایت کی گئی ہے یہ بات کہ لائے بسم اللہ کو ہر رکعت میں احتیاطاً، اور یہ قول ہے صاحبین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا. ولا يكفي بها بين السورة والفاتحة إلا عند محمد رحمه الله فإنه يكفي بها في صلاة المخافة. اختلاف ثالث تسمیہ بین السورت والفاتحہ، کہ جب ولدالین کے بعد کسی اور جگہ سے قرات شروع کرے، درمیان سے وہاں نہیں، سورت شروع کرنی ہے، کیا کرنی ہے؟ تو بسم اللہ پڑھنی ہے کہ نہیں؟
وجوب کا درجہ تو نہیں ہے، سنت مستحبی ہے، لیکن بھی اس میں اختلاف ہے۔ اور نہ لائے تسمیہ کو سورت اور فاتحہ کے درمیان، ظاہر و روایت یہی ہے، مگر امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک کیونکہ لائے فاتحہ کو فی صلاۃ المخافتت، جو مخافتت کی نمازیں ہیں نا، زور اثر، ان میں کیا کرے؟ سورت سے پہلے بسم اللہ پڑھے۔ آگے سمجھ ایشا بس آپ نے یہ فرمایا فی صلاۃ اس لیے کہ یہ اقرب ہے مصحف کی مطابعت کے، اور نہ لائے بسم اللہ کو ان نمازوں میں کہ جن میں، تاکہ نہ مختلف ہو جائے کون؟ نظم قرآن، نظم قرات، کہ بھئی سورت اونچی تو بسم اللہ آہستہ درمیان میں آہستہ، یہ مطلب ہے نظم قرآن دی، اونچی تو پڑھنی نہیں نا۔ اور نہ لائے تسمیہ کو سورت اور فاتحہ کے درمیان، مگر عند محمد رحمہ اللہ، کیونکہ لائے بندہ فاتحہ کو صلاۃ المخافتت میں، مخافتت کی نماز میں، جی اور نہ لائے سبق پڑھنا ہے، واپس آؤ۔ حدیث ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہر فی صلاۃ بالتسمیہ، شفافے کی دلیل الدارقطنی والحاکم من حدیث انس قال ابن ابی سری صلیت خلف المعتمر الصبح والمغرب ما لا احصی، وہ جہر کرتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ قبل فاتحۃ الکتاب وبعدہا بھی، وقال ما آلو ان اقتدی بصلاۃ ابی، وقال ابی ما آلو ان اقتدی بصلاۃ انس، وقال انس ما آلو نے کوتاہی کی ان اقتدی بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وعن ابی طفیل عن علی وعمار رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یجہر فی المکتوبات بسم اللہ الرحمن الرحیم، اخرجہ الحاکم واسنادہ ضعیف، واخرجہ الدارقطنی عن ابن عمر مثلہ وفی اسنادہ مقال، والصواب عن ابن عمر موقوف عن ابن عباس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہر کرتے تھے نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، اخرجہ الدارقطنی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اخرجہ الدارقطنی، وستأتی ہذہ الطرق مفصلا۔ حدیث انس ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان لا یجہر بالتسمیۃ، احمد و نسائی وابن خزیمہ وابن حبان والدارقطنی من حدیث انس رضی اللہ تعالی عنہ بلفظ فلم اسمع احدا منہم یجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، وفی روایت فکانوا لا یجہرون، وفی روایت لابن حبان ویجہرون بالحمد للہ رب العالمین، اتھوں بھئی، وفی روایت لابن خزیمہ والطبرانی فکانوا یسرون بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی فصل فی البسملہ الذی یتحصل من البسملہ اقوال،
بھی اس میں یہ ساری بحث لکھی انہوں نے، کچھ آپ بھی شفقت کرو اس میں ساری الحمدللہ مسند شریف جو سارا گزریا دے دی کہ بھائی پہلا قول کہ بسم اللہ نہیں ہے قرآن سے بالکل مگر سورہ ہے، اور یہ قول ہے، اور ایک طائفہ کا، سارے انفیاء کا نہیں، اور ایک روایت ہے، دوسرا قول ہے کہ بسم اللہ آیت ہے ہر صورت سے، جی، یا پہلی آیت کے ساتھ ملا کر بعض آیت ہر صورت کی، جیسا کہ وہ مشہور ہے کن سے، اور وہ جو آپ کے موافق ہیں اور امام شافعی رحمہ اللہ سے یہ بھی روایت ہے کہ بسم اللہ آیت ہے صرف فاتحہ سے نہ کہ اس کے، اور یہ روایت ہے امام احمد بن حنبل سے یہی۔ تیسرا قول کہ بسم اللہ آیت ہے من القرآن مستقلہ برأسہا، نہیں ہے کسی صورت سے، جی، بلکہ لکھی گئی ہے ہر صورت کے اول میں، کس کے لیے کہ پہلی صورت ختم ہوگی دوسری شروع ہوگی۔ پس تحقیق روایت کی ہے مسلم نے عن المختار بن فل عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سونے فرمایا، البتہ تحقیق نازل کی گئی ہے مجھ پر ایک صورت ابھی، پھر سرکار نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، اخرجہ مسلم وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا یعرف فصل سورۃ، بھئی سرکار کا علم تدریجی ہے، حتیٰ کہ نازل کی گئی سرکار پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اخرج ابو داود والحاکم وہذا قول ابن المبارک و داود وهو المنصوص عن احمد وبہ قال جماعت من الحنفیہ، کیڑا قول جڑا چلدا ہے بھئی ایک آیت ہے پورے قرآن کی، وقال ابو بکر رازی یہی مذہب کا مقتضا ہے، وان احمد بعد ذالک دو روایتیں ایک ان کی کہ یہ بسم اللہ فاتحہ سے ایسا نہیں، یہ ہے لا فرق اور یہی صح ہے، پھر اختلاف کیا ہے بسم اللہ کے پڑھنے میں نماز میں، پس امام شافعی اور آپ کے تابعین سے واجب ہے، جی، کیا پڑھنے، چونکہ پہلی آیت جو ہے جہاں فاتحہ واجب ہے پھر یہ بھی واجب ہے، اور امام مالک سے پڑھنا یکرہ ہو، پیچھے پڑھا جائے بھی ہونا جائے، آپ کے نزدیک دونوں نہ پڑھے، تحفظ بھی نہ پڑھے، یاد آیا، اور عن ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تستحب و مستحب ہے بسم اللہ پڑھے فاتحہ سے پہلے، اور یہی مشہور ہے عن احمد، پھر اختلاف ہے امام شافعی رحمہ اللہ سے، مسنون جہر ہے، وعن ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ جہر مسنون نہیں ہے، وعن اسحاق یخیرو، جی، اور ما عمدۃ المانعین کی حدیث ہے حضرت انس کی، سمجھے ہی، اے شاباش سے